ایک وقت تھا کہ جب ہم انڈیا سے صرف ورلڈ کپ کے میچز میں ہارا کرتے تھے. باہمی مقابلے یا چھوٹے موٹے ٹورنامنٹس میں تو انڈیا ہمارا سامنا کرنے سے گھبراتا تھا, کتراتا تھا, اس کی بتلون گیلی ہو جاتی تھی. ہاں یہ بھی سچ ہے کہ آسٹریلیا اپنے ملک میں کسی کو نہیں بخشتا, لیکن دبئی میں ہم نے ان کو باندھ کے مارا تھا. ہمارے یونس مصباح آؤٹ ہونے کا نام نہیں لیتے تھے, اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے نمبر 1 بلے باز اسٹیون سمتھ کو سپن بالر سے ہٹا کر واپس بلے باز بنانے میں بھی مصباح کا ہی کردار ہے, کیونکہ مصباح نے جو فاسٹسٹ سینچری بنائی تھی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں وہ انہی کے اگینسٹ بنائی تھی. نیوزی لینڈ کو ہم کسی کھاتے میں سمجھتے نہیں تھے. جنوبی افریقہ کے ساتھ ہمارے مقابلے بڑے تگڑے ہوا کرتے تھے, بلکہ پل پل بدلتی صورتحال سے دل کی دھڑکن زیر و زبر ہوتی رہتی تھی. انگلینڈ کو تو ہم ان کے گھر میں جا کے ہرا کے آتے تھے, اور دبئی میں تو ان کو سانس بھی نہیں لینے دیتے. وہاں 150 کا ہدف انگلینڈ کے لیے ہمالیہ کو سر کرنے سے زیادہ بڑا چیلنج بن جایا کرتا تھا. سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کو تو ہم کسی کھاتے میں شمار ہی نہیں کرتے تھے. جب بھی کبھی آمنا سامنا ہوتا گلے پڑ جاتے تھے. بنگلہ دیش نے جب 2010 کے بعد سر اٹھانا شروع کیا, تب تمیم اقبال, شکیب الحسن, مشفق الرحیم, سومیہ سرکار, محمود اللہ, مشرفی مرتضیٰ اور مستفید الرحمان جیسے پلیئرز نے بنگلہ دیش کو بہت سے میچز میں فتح دلوائی. کئی بڑی ٹیمیں ان سے ہار جایا کرتی تھی, حتیٰ کہ بنگلہ دیش ایشیا کپ کے فائنل میں بھی پہنچا, مگر جب بھی اس کا سامنا پاکستان سے ہوا بنگلہ دیش ہارا. مجھے یاد ہے کہ ایشیا کپ کے ایک میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف 329 رنز بورڈ پہ سجا. پاکستان وہ میچ ہارنے کے قریب تھا کہ آفریدی کی آمد ہوتی ہے, اور پھر آفریدی نے تاریخ کا دھارا بدل دیا. یہ وہ دن تھا جب آفریدی نے بنگالی لڑکیوں کو رونے پر مجبور کر دیا. آج بھی ہم اس میچ کی ہائی لائٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو ڈومینیٹ کیا, پاکستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو رگڑا لگایا تھا. یہ تو ہوگی ماضی کی داستان, لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ جو بھی آتا ہے ہمیں پیل کے چلا جاتا ہے. ہم نیوزی لینڈ کی سی ٹیم کے آگے لڑ جاتے ہیں, بنگلہ دیش ہمیں یہاں پہ ہرا کے چلا جاتا ہے. نہ ہم گھر میں محفوظ ہیں نہ گھر سے باہر. ورلڈ کپ کے میچ میں افغانستان سے ہار چکے ہیں, آئرلینڈ سے ہار چکے ہیں, بلکہ اب تو یو ایس اے جیسی نوآموز ٹیم نے بھی ہمیں رگڑا لگا دیا, اور وہ ان کے کھلاڑی سرعام ہمارے کھلاڑیوں کی عزت لوٹ کر چلے جاتے ہیں. بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلنے کا تو ہمارا لیول ہی نہیں رہا. وہ کلب کے بچے بھی بھیج دیں تو ہم ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں. اب بنگلہ دیش والے کلین سویپ کر کے ہمارے ماتھے پر ایسا کلنک لگا چکے ہیں کہ جو صدیوں نہیں مٹ پائے گا. لیکن ٹھہریے, آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کے بعد ایک کیٹیگری کی تنخواہ لینے والے جن کی 7-8 لاکھ سے بڑھا کے 60 لاکھ کر دی ہے, سپانسر وغیرہ اور باقی کی انکم, میچ فیس وغیرہ ملا کر یہ کروڑ سوا کروڑ روپے جن کی ماہانہ انکم بنتی ہے, کیا ان کی انکم میں سے کٹوتی ہوگی؟ کیا ان کو بھاری بھرکم جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ کم کیے جائیں گے؟ کیا ان کی لیگز کھیلنے پر پابندیاں لگائی جائیں گی؟ کیا ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال پوچھا جائے گا؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں کرکٹ ختم ہو چکی ہے. پاکستان میں کرکٹ کا دی اینڈ ہو چکا ہے. پاکستان میں کرکٹ اپنی آخری سانسیں لے چکی ہے. پاکستان میں کرکٹ تباہ ہو چکی ہے. وہ کرکٹ جو انگلینڈ میں پیدا ہوئی تھی وہ پاکستان میں دم توڑ گئی ہے. بات کو جتنا جلدی ہم پاکستانی شائقین تسلیم کر لیں ان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ہمارے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہیں. ہمارے کھلاڑی ہمارے جذبات کا خیال نہیں کرتے, ہمارے کھلاڑی ہمارے ایموشنز کا خیال نہیں کرتے. ہمارے کھلاڑی, ہمارے یہ ہیروز, ہمارے یہ نام نہاد کنگز, ہمارے یہ شاہین, ہمارے یہ کپتان, ہمارے یہ انگلش بولنے والے کیپٹن, اور ہمارے یہ کوچز, ہمارے یہ بورڈ انتظامیہ کے لوگ ہماری امیدوں کا خون کرتے ہیں, ہمارے جذبات کو رگڑا لگاتے ہیں. اس لیے اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں, کوئی عار نہیں کہ پاکستان کرکٹ تباہ ہو چکی ہے. اس سے مزید بڑھ کر ذلت اور کیا ہوگی کہ ہم ایک سیریز ختم ہونے کے بعد دوسری سیریز میں کم بیک کرنے کے دعوے شروع کر دیتے ہیں, ہم اچھا کرنے کے دعوے شروع کر دیتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا شمار اب چھوٹی ٹیموں میں کرنا چاہیے. بنگلہ دیش کے ساتھ, زمبابوے کے ساتھ, کینیا کے ساتھ, آئرلینڈ کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ. بس ایک حل ہے کہ دیکھیں, اپنے آپ کو جلائیں, اپنا خون جلائیں, کڑتے رہیں, اور بس یہی, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں.